لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان عرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم. اللهم صل على مولانا علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تعمة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ دو. عزیز محترم و معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس و عزاداران سید الشہداء و ماتمداران مظلوم کربلا، دلوں میں محبت علی کے چراغ چلانے والوں، آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، ابتدائی مجلس میں خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں انتہائی سپاسگزار ہوں کہ اس خالق کائنات نے پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک آپ کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حوالے قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں مناقب اہل بیت علیہم السلام بیان کر سکوں. یقیناً چونکہ آپ کے سرزمین پہ پہلی مرتبہ خطاب ہے، اسی وجہ سے مجھے اکثر چہرے ناآشنا نظر آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے میرا چہرہ ناآشنا ہوگا. جو پہلے سن چکے ہیں وہ مزاج سے واقفیت رکھتے ہیں، جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان کے لیے دو جملے تمہیداً عرض کر دوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ کس معیار کی گفتگو ہوگی اور کس انداز سے گفتگو ہوگی. تمہیداً دو جملے کہ میری کوشش، میری کاوش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی مجلس پڑھی جائے، جہاں بھی مجلس پڑھی جائے، مجلس کی ابتدا بھی قرآن سے ہو اور مجلس کا اختتام بھی قرآن پر ہو. تو اسی لیے
چونکہ میں چاہتا ہوں کہ بات اتنی مدلل ہو، بات اتنی مستحکم ہو، بات اتنی مضبوط ہو کہ پھر ہمارے جواب پہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے. تو لہذا یہ ساری چیزیں اگر کسی چیز میں پائی جا سکتی ہے تو اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. اسی کو غور کرتے ہوئے آیتیں میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے، قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے. میرا ہدف یہ ہے، میرا مشن یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی آیتیں اتار کے جاؤں کہ ان کا مقابلہ جب کسی غیر سے ہو تو قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے. قرآن کی آیتیں بولیں، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولیں. اسی لیے کوشش یہی رہے گی حتی الامکان کہ اگر کچھ خطاب کروں تو صرف اور صرف قرآن مجید کی آیات سے. اچھا، ایک تمہیداً آپ کی بارگاہ میں صرف آپ کے ذہن کو ہموار کرنے کے لیے اور آپ کے اذہان عالیہ کا امتحان لینے کے لیے، چونکہ جس کلاس میں انسان پڑھانے جاتا ہے اس کو اس کلاس کے سمجھنے کی صلاحیت کا لیول معلوم ہونا چاہیے. تو ظاہراً میں یہاں بطور استاد تو نہیں آیا ہوں، لیکن ہاں کچھ بچے ایسے ہوں گے کہ جو کچھ انشاءاللہ لے کے جائیں گے، اور بزرگان تو مجھ سے بہتر جانتے ہی ہیں. تو عرض کر رہا ہوں، آپ پورے سال مجلسیں کرتے ہیں، بس یہی تمہید ہے اور یہی آپ کا ٹیسٹ ہے. انشاءاللہ جو جتنی جلدی پہنچ گیا میں بات شروع کر دوں گا. پورے سال آپ کے یہاں مجلسیں ہوتی ہے الحمدللہ، اور گلی گلی، آپ ہی کے یہاں نہیں، گلی گلی، قریہ قریہ، کوچہ کوچہ، شہر شہر اور ملک ملک، ہر کشور، ہر کنٹری میں حسین کے نام کا فرش ادا بچھایا جاتا ہے. ہر جگہ مجلسیں ہوتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو پورے سال مجالس ہوتی ہیں وہ مجلسیں الگ ہوتی ہیں، اور یہ جو ایام ادائے فاطمیہ کی مجلس ہو رہی ہے یہ مجلسیں الگ ہیں. آپ کہیں گے صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حالانکہ اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ان دونوں کی فضیلت میں فرق ہے. وہ بھی ایک معصوم کا ذکر ہے، یہ بھی ایک معصومہ کا ذکر ہے. وہ ایک بیٹے کی عزا ہے تو ایک ماں کی عزا ہے. فضیلت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق بہت بڑا ہے. آپ کہیں گے فرق کس چیز کا ہے؟ پھر جملے کی ذمہ داری لے کے بول رہا ہوں. فضیلت کے اعتبار سے عزائے حسین اور عزائے فاطمیہ میں فرق نہیں ہے. پھر فرق کس چیز کا ہے؟ فرق بہت بڑا ہوتا ہے دونوں میں. وہ مجلسیں اور ہوتی ہیں، یہ مجلسیں اور ہوتی ہیں. فرق کا اصل فرق جو ہوتا ہے وہ سامعین کا ہوتا ہے. نہیں پہنچے آپ، جو پہنچ گئے ان کی فکروں کو سلام، جو نہیں پہنچے انہیں بھی پہنچا دوں. اصل فرق جو ہوتا ہے وہ سامعین کا فرق ہوتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین کی عزاداری میں، حسین کے مجالس میں کوئی کسی فرقے کی قید نہیں ہے. کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قریے کا ہو، کسی بھی گاؤں کا رہنے والا ہو، حسین کی عزاداری میں شریک ہو سکتا ہے. شرط صرف اتنی سی ہے کہ آنے والا حسینی ہو. بھائی پہنچ گئے، خدا سلامت رکھے. بہت اچھے طریقے سے میں رزلٹ لے چکا، لیکن مجھے 100% رزلٹ کی شیورٹی چاہیے، اسی لیے بات کو کامل کر رہا ہوں. متوجہ، یقیناً حسین کی عزاداری میں اور عزائے سیدہ میں کوئی فرق نہیں ہے فضیلت کے اعتبار سے، لیکن سامعین کے اعتبار سے بڑا فرق پایا جاتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیا؟ چونکہ حسین کی عزاداری میں کسی کی کوئی قید نہیں ہے، ہر فرقے کا بندہ آ سکتا ہے. شرط اتنی ہے کہ آنے والا حسینی ہو. لیکن عزائے فاطمیہ میں ہر فرقے کا مجمع نہیں آتا، صرف ایک ہی فرقے کا مجمع آتا ہے. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ جب حسین اس دنیا سے گئے تھے تو اپنی عزاداری سے کسی کو روک کر نہیں گئے تھے، لیکن سیدہ جب اس دنیا سے گئی تھی سیدہ اس دنیا سے گئی تھی. وہ جملے سنیے بی بی کے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. اس کے بعد میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں باقاعدہ موضوع کا. جب سیدہ اس دنیا سے گئی تھی تو سیدہ کہہ کے گئی تھی اوسی کا یا ابا الحسن، اوسی کا اللہ یشہد احدم بجنازتی من ہؤلاء الذین ظلمونی واخذوا حقی فانہم عدوی وعدو رسول اللہ ولا تترک ان یصلی علی احد
منهم ولا من اتباعهم. اے ابو الحسن خبردار، اوصیک اللہ یشہد احد بجنازتی، میرے جنازے میں وہ شریک نہ ہو. کون؟ من ہؤلاء الذین ظلمونی، جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، واخذوا حقی، اور جنہوں نے میرے حق کو غصب کیا. فانہم عدوی وعدو رسول اللہ، اس لیے کہ وہ میرے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہے. ولا تترک ان یصلی علی احد منہم، ابو الحسن خبردار، میری نماز جنازہ میں، میری عزا میں ایک بھی وہ شریک نہ ہو. اگر بی بی صرف اتنا کہہ دیتی تو یہ وصیت غاصب اور لٹیروں کے لیے مخصوص ہو جاتی، لیکن سیدہ کو قیامت تک کے لیے اپنی عزاداری سے غیروں کو باہر نکالنا تھا. اس لیے بی بی نے کہا ولا تترک ان یصلی علی احد منہم، میری عزا میں وہ نہ آئے جنہوں نے ظلم کیا، وہ نہ آئے جنہوں نے حق چھینا. اتنا نہیں کہا ولا من اتباعہم، اور جو ان سے راضی ہو وہ بھی نہ آئے. جو ان سے راضی ہو، جو ان سے راضی ہو، جو ان سے راضی ہو وہ میری عزا میں نہ آئے. تو بات صاف ہو گئی، سیدہ کی عزاداری میں ہر کوئی نہیں آ سکتا. سیدہ نے وصیت کے ذریعے ایک خط کھینچ دیا کہ یاد رکھو ایک دل میں دو محبت نہیں پائی جا سکتی، یا تو صرف میرے بن جاؤ یا صرف میرے دشمن کے ہو. اسی لیے عزائے فاطمیہ کا مجمع بڑا پیور مجمع ہوتا ہے اور الحمدللہ بالکل مخلص مجمع ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بی بی وصیت کر کے گئی تھی. آج پوری دنیا میں شیعت کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں. وہ الزام یہ ہے کہ صاحب آپ پتہ نہیں کس مزاج کے لوگ ہیں، آپ انہیں کیوں نہیں مانتے. بھئی یہیں سے موضوع کھول رہا ہوں میں. اب آپ انہیں کیوں نہیں مانتے؟ آپ ان کو بھی مانا کریے. آج کے بعد اگر آپ کے سامنے کوئی یہ کہے کہ آپ انہیں کیوں نہیں مانتے تو حافظ محمد رضا کی طرف سے انہیں جواب دے دیجئے گا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے گا، بے ساختہ سینے کو چوڑا کیجئے گا اور کہیے گا سن بھائی کیا کہہ رہے آپ انہیں کیوں نہیں مانتے؟ بھائی ہم شیعہ ہیں، ہم ہر کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف انہیں مانتے ہیں جنہیں قرآن مانتا ہے. ہم صرف انہیں مانتے ہیں جنہیں قرآن مانتا. آخری مجمع تک میں ریفرنس پیش کر رہا ہوں نوجوانوں. اسی لیے میں نے پہلے ہی مجلس میں یہ کہا کہ میں مجلس صرف بابائی کے لیے نہیں پڑھتا. یہ تو جوش محبت جوش مارتا ہے، خون جوش مارتا ہے کہ آپ اس طریقے سے داد دینے لگتے ہیں. لیکن میرا اصل مقصد قوم کو اتنا بیدار کر دینا ہے، قوم کو اس درجے پہ مناظرے کے لے آنا ہے کہ چلتا پھرتا ہمارا بچہ دوسروں کے بڈھوں سے افضل ہو. اسی لیے آیتیں جو کوٹ کروں گا، مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، بعد میں جا کے تحقیق کیجئے گا. متوجہ کہا صاحب کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہم شیعہ ہیں، ہم ہر کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف انہیں مانتے ہیں جنہیں قرآن مانتا ہے. کہنے لگے کیا قرآن نے کسی کو ماننے سے منع کیا ہے؟ میں نے کہا صاحب صرف کیا بلکہ ہاتھ پکڑ کے روکا ہے. کہنے لگے کہاں لکھا ہے قرآن میں انہیں نہ مانو انہیں نہ مانو؟ نوجوانوں میں آیت پیش کر رہا ہوں، قسم خدا کی یہ اشارہ ہے، اور جو قرآن کا جتنا ڈیپ مطالعہ کرتا ہے وہ انشاءاللہ فوراً پہنچ جائے گا، اور جو نہ پہنچا اسے بھی آخری لمحے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. متوجہ کیا کہا کہ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا قرآن نے منع کیا. کہنے لگے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اٹھاؤ قرآن مجید کا 12واں پارہ سورہ مبارک ہود آیت نمبر 113. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے لوگوں اس سے محبت نہ کرنا، اس کے لیے اپنے دل میں جگہ نہ بنانا، اسے اپنا لیڈر اور پیشوا امام و ہادی نہ ماننا. کبھی اسے نہ ماننا کسے؟ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو گزرے ہوئے زمانے میں ظالم رہ چکا ہو.
उसे ना मानना जो गुजरे हुए जमाने में गुजरे हुए पास्ट में, भूतकाल में, गुज़श्ता में, माजी में जो भी जालिम रहा हो, कुरान ने कहा उसे ना मानना। हमारे से सवाल था क्यों नहीं मानते? मैंने कुरान से आयत पेश की कि साहब कुरान ने कहा जो भी जालिम हो उसे ना मानना, माजी में जो भी जालिम हो। ए मेरे परवरदिगार रहमान और रहीम और करीम और वदूद, ए रऊफ और रकीब और हाफिज और काबिद और हय्य और कय्यूम और जब्बार और गफ्फार, ए बन्नान और दय्यान और गफरान और सुबहान, ए अली और वफी और ज़की और कवी, ए गनी और मुहिक़ और मुती और अली, ए असल खालिकीन और अरहमर राहिमीन, ए सत्तार अलूयूब और गफ्फार ज़ुनूब, ए काबिल तौबे वल इक़ाब। ए मेरे परवरदिगार, तूने हमें यह बता दिया कि जालिम को ना मानना, हमें यह भी तो बता कि जालिम कहते किसे है और जुल्म किस चीज का नाम है। तो कुरान ने फिर फरमाया, कुरान का 21वां पारा सूरह मुबारक लुक़मान आयत नंबर 13। अब मैं कुरान से दिखा रहा हूं जालिम किसे कहते हैं। कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, का शिरक करना, बुत परस्ती करना, काफिर रह जाना सबसे बड़ा जुल्म है। यानी उसे ना मानना जो माजी में एक लम्हा भी काफिर रहा हो, जो गुज़श्ता में एक लम्हा भी काफिर रहा हो, जो पास में एक लम्हा भी काफिर रहा हो। अरे जब कुरान ने उसे मानने को मना किया जो माजी में एक लम्हा भी काफिर रहा, तो हम उसे क्यों माने जो 40 साल तक काफिर रहा? हम उसे क्यों माने जो भाई कुरान ने बताया उसे ना मानना जिसने जुल्म किया हो। मैंने कहा परवरदिगार जालिम कौन? कहा जो माजी में काफिर रहा हो वही जालिम है मेरे परवरदिगार। अभी भी मोमिनी ने सराय मीरपुर मुझे अजनबी निगाहों से देख रहे हैं। परवरदिगार मुझे 100% श्योरिटी का रिजल्ट चाहिए। ए मेरे माबूद, ए मेरे परवरदिगार, इसीलिए कि अभी तक मैंने आपको बड़ी आसानी से जालिम दिखाया है। देखिए एक लफ्ज होता है कबीर, कबीर का माना होता है बड़ा, लेकिन एक होता है अकबर, सबसे बड़ा, सुपरलेटिव डिग्री, इसमें तफजील, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। ऐसे ही सगीर छोटा, एक होता है असगर सबसे छोटा। अभी तक मैं आपको कुरान से सिर्फ दिखा रहा था जालिम, जुल्म करने वाला। अब कुरान से दिखाऊंगा अज़लम। हाय हाय, अज़लम यानी सबसे बड़ा जालिम। अब इससे बड़ा जालिम नहीं होगा। ए मेरे परवरदिगार दिखाना कुरान से सबसे बड़ा जालिम कौन है। कुरान ने कहा जालिम को ना मानना, परवरदिगार मुझे सबसे बड़ा दिखा दे ताकि मैं मोमिनीन मीर सरायपुर को यहाँ पे उसकी बारगाह में पेश कर दूं। सराय मीर वालों को मुतवज्जे परवरदिगार दिखा का कुरान का 21वां पारा सूरह मुबारक सजदा आयत नंबर 22। अगर कुरान में आयत न हो तो हाफिज मोहम्मद रजा खताकार, अगर तर्जुमे में आपको कोई फर्क दिखाई दे तो मैं खताकार। कुरान बता के सबसे बड़ा जालिम कौन? तो कुरान ने कहा 21वां पारा सूरह सजदा आयत नंबर 22, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन अज़लमु, मेरी तरफ देखिएगा इशारा है, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बि आयाति रब्बी सुम्मा अरज़ानहा, का सबसे बड़ा जालिम कौन? वमन अज़लमु, का सबसे बड़ा जालिम वो है कौन? मिम्मन ज़ुक्किरा बि आयाति रब्बी, जिसके सामने उसकी अल्लाह की आयतें पढ़ी जाए, सुम्मा अरज़ानहा, सुम्मा अरज़ानहा, वो गर्दन को कभी दाएं घुमाए कभी बाएं घुमाए, वो आयत खुदा का इनकार कर दे, जो गर्दन को घुमा के आयत खुदा का इनकार कर दे वो सबसे बड़ा जालिम। जो कुरान की एक आयत न माने, कुरान ने कहा सबसे बड़ा जालिम। जो कुरान की छोटी से छोटी आयत न माने, कुरान ने कहा सबसे बड़ा जालिम। जो कुरान की छोटी से छोटी आयत न माने, कुरान ने कहा
سب سے بڑا ظالم. اب معصوم نے فرمایا ان جدتی ہی آیت الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی آیت ہماری ماں فاطمہ ہے. اللہ کی سب سے بڑی آیت ہماری جدہ فاطمہ. تو جو فاطمہ کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم، جو زہرا کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم، جو بتول و اسرا کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم، جو حورا و انسیہ کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم، جو حدیثہ و محدثہ کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم، جو طاہرہ و مطہرہ کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم، جو نبی کی اکلوتی بیٹی کو نہ مانے. لالا دیکھیں اب پوری مجلس کا سب سے قداور جملہ پڑھ رہا ہوں، قسم خدا کی پورے دن بھی اگر کھڑے ہو کہ اس جملے کا استقبال کرو نا تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بڑا قیمتی جملہ ہے. اگر مانتے ہو کہ تمہارے بازو غازی عباس کا دیا ہوا صدقہ ہے، اگر مانتے ہو تمہارا سینہ جناب علی اکبر کا دیا ہوا صدقہ ہے، اگر مانتے ہو تمہاری زبان جناب علی اصغر کی دی ہوئی صدقہ ہے، اگر تمہارے دلوں میں قاتل زہرا سے نفرت پائی جاتی ہے تو پوری طاقت کو جمع کرنا. اور اب یہ جملہ سننا. پہلے سوال تھا کہ انہیں کیوں نہیں مانتے، قرآن سے دکھایا، قرآن نے کہا جو بھی ظالم ہو اسے نہ ماننا. پھر میں نے بتایا سب سے بڑا ظالم کون، کہا جو زہرا کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم، جو بتول کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم، جو حورا و انسیہ کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم، جو طاہرہ و مطہرہ کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم، جو حدیثہ و محدثہ کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم، جو نبی کی اکلوتی بیٹی کو نہ مانے. ارے جب قرآن کی نظر میں پوری طاقت سے، جب قرآن کی نظر میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو زہرا کو نہ مانے. ارے جو زہرا کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم، اور جسے خود زہرا نہ مانے جو زہرا کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم، اور جسے خود زہرا نہ مانے وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا. اب اس ظالم کی تصویر اپنا ذہن کو نجس نہ کریے، چھوڑیے، بس خیال لائیے کہ زہرا کا دشمن سب سے بڑا ظالم. اب آیت سنتے جائیے جسے بچپن سے سنتے چلے آئے ہو. قسم خدا کی کس زاویے سے پیش کر رہا ہوں، لطف آئے گا. قرآن مجید سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 124 پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے ابراہیم سے کہا تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. قالا ومن ذریتی. جناب ابراہیم نے پلٹ کے کہا پروردگار یہ امامت کا عہدہ، یہ رہبری کا عہدہ، یہ قوم کی سرداری کا عہدہ، یہ قوم کی لیڈرشپ کا عہدہ، یہ قوم کے بڑپن کا عہدہ، ومن ذریتی کیا میری ذریت میں باقی رہے گا؟ جواب قالا لا ینال عہد الظالمین. کا یہ رہبری کا عہدہ، یہ رہبری کا عہدہ، یہ رہبری کا عہدہ کبھی ظالم جگ نہیں پہنچ سکتا. میں نے کہا پروردگار ظالم کون؟ کہا بھی تو بتایا ہے زہرا کا دشمن. تو پتا چلا زہرا کا دشمن کچھ بھی بن جائے کبھی قوم کا رہبر نہیں بن سکتا. کچھ بھی بن جائے لیکن کبھی قوم کا رہبر نہیں بن سکتا. چونکہ قوم کے رہبر کے بننے کے لیے ضروری ہے کہ زہرا سے رشتہ اچھا ہو. بھائی متوجہ، بہت جلدی عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں. کہا ٹھیک ہے صاحب، آپ نے بتایا کہ کیوں نہیں مانتے، ہم نے مان لیا کہ آپ کو قرآن نے منع کیا ہے کہ صاحب اسے نہ مانو، اسے نہ مانو. صاحب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو مت مانو، لیکن یہ تو بتاؤ کسی کو برا تو نہ کہو نا.
भाई नहीं मानना आपका इख्तियार है, आप ना माने, लेकिन किसी को बुरा तो ना कहो ना, किसी पे लानत तो ना करो ना। का भाई फिर कह रहा हूं, हमारी आंखों में आंखें डालो, हमारी आंखों में सदाकत दिखाई देगी, इसलिए कि हम फिर कह रहे हैं हम वो नहीं है कि हमने किसी गली सली फटी रिवायत से लेके इस्लाम सीखा हो। अरे हम कुरान वाले हैं, हम किसी पे सलवात पढ़ते हैं तो भी कुरान की वजह से, हम किसी पे लानत करते हैं तो भी कुरान। कहने लगे क्या मतलब, क्या कुरान में लानत है? मैंने कहा लीजिए मुफ्ती साहब, आपका सवाल आप ही के गले में। देखिए, दो तरीके से सवाल का जवाब दिया जाता है। एक जवाब होता है जवाब हिल्ली, और एक जवाब होता है जवाब नक़ज़ी। जवाब हिल्ली उस जवाब को कहा जाता है कि जो कोई सवाल हो उसके जवाब में कोई आयत पेश करे, हदीस पेश करे और किसी तरीके से सामने वाले को काने कर दे, इसको कहते हैं जवाब हिल्ली। लेकिन एक जवाब नक़ज़ी होता है। जवाब नक़ज़ी उसे कहते हैं जैसे किसी ने सवाल किया, उसी के सवाल पर कोई सवाल कायम कर देना और फिर उसे लाजवाब करके भेज देना, जिसे उर्दू में कहते हैं ईंट का जवाब। वही सिखा के जा रहा हूं आपको। आयतों के पत्थर चलाएंगे तो हमेशा कामयाब रहेंगे। हाँ भाई, मुतवज्जे कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं किसी को बुरा ना कहे, ठीक है, हम आपकी अगर एक लम्हा के लिए बात मान लें तो हमें इतना बताइए कि ये गले में आवाज घुमा घुमा कर, ये सोतुल लहन और तरतील के साथ, ये हुरूफ की अदायगी के साथ, ये वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन के साथ, ये मखारिज के साथ, ये जो है कोयल की तरह मीठी आवाज निकाल कर, ये बुलबुल की तरह सुरीली आवाज निकाल कर, ये कौन सी आयत पढ़ते हो? वो कहेगा कौन सी, तो तुम पढ़ के बताना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब। भाई जो पहुंच गए उनकी फिक्रों को सलाम। पूछिए मौलवी साहब ये आयत पढ़ते हो या नहीं? कहेंगे हाँ पढ़ते हैं। कहा ठीक है, इसका तर्जुमा क्या है? तो कहेंगे इसका मतलब है ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। ए अबू लहब कितने साल हो गए कुरान को उतरे हुए? कम से कम 1400 साल। 1400 साल से ये मुसलमान अपने हाथ मजबूती से पकड़ के अबू लहब के तोड़वा रहे हैं। चौदह सौ साल से ये मुसलमान अपने हाथ मजबूती से पकड़ के अबू लहब के हाथ तोड़वा रहे हैं। अबू लहब टूटे तेरे हाथ, टूटे तेरे हाथ, टूटे तेरे हाथ। 1400 साल से कारियाने कुरान, मुफ्तियाने दीन, तमाम के तमाम कुरान के कारी, कुरान की तिलावत करने वाले मुसलमान अपने हाथों को मजबूती से पकड़ के कह रहे हैं ए अबू लहब तेरे हाथ टूटे, ए अबू लहब तेरे हाथ टूटे, ए अबू लहब तेरे हाथ टूटे। एक छोटा सा सवाल करना, ये बताओ कि अभी तक टूटे नहीं क्या? भाई मतलब अभी तक टूटे नहीं क्या? अभी तक टूटे नहीं। अगर कहेंगे नहीं टूटे तो कुरान की आयत में जान नहीं, और अगर कहेंगे टूट गए तो फिर मुसलमान पढ़ क्यों रहा है? जो चीज हो चुकी उसको दोबारा दोबारा रिपीट क्यों किया जा रहा है? तो जवाब मिलेगा कि साहब इसके हाथ नहीं तोड़वा रहे हैं, इसके हाथ नहीं तोड़वा रहे हैं, फिर आखिर कर क्यों रहे हो? जवाब जो यहां देंगे आपको कातिल ज़हरा के लिए देना है कि साहब हम इसके हाथ नहीं तोड़वा रहे हैं, फिर का हम इसके लिए बद्दुआ नहीं बल्कि असल में इसके ऊपर लानत कर रहे हैं। वजह पूछना कि वजह क्या है, तुम अबू लहब पे लानत क्यों कर रहे हो? तो जवाब मिलेगा हम अबू लहब पे लानत इसलिए कर रहे हैं कि इसने 1400 साल पहले रसूल को झूठा कहा था। इसने 1400 साल पहले रसूल को झूठा कहा था, इसने 1400 साल पहले रसूल को झुठलाया था। मैंने कहा यही तो हम बताना चाह रहे हैं
تم میں اور ہم میں ذرا سا فرق ہے. تم صرف رسول کو جھٹلانے والے پہ لعنت کرتے ہو, ہم ساتھ میں بطول کو جھٹلانے والے. ہم ساتھ میں ہم ساتھ میں بطول کو جھٹلانے والے پہ لانا. چونکہ صحیح بخاری میں لکھا ہے فاطمہ رسول کا حصہ ہے. اب چاہے کوئی رسول کو جھٹلائے یا بطول کو جھٹلائے, سزا ایک ہی ہے. یہ تو بخاری کی روایت ہے نا, متوجہ. تو کہنے لگے کہ صاحب اس نے 1400 سال پہلے, سوال سننا, آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے نا کہ تمہیں لعنت کر کے ملتا کیا ہے, تم ان سے پوچھنا کہ بھائی یہ بتاؤ 1400 سال پہلے کی بات ہے, یہ قصے بہت پرانے ہو گئے ہیں. 1400 سال پہلے اس نے رسول کو جھوٹا کہا تھا, لیکن تم 1400 سال سے اس پہ لعنت کر رہے ہو, تمہیں اس لعنت سے مل کیا رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. بھائی سوال, اب جو جواب یہاں ہوگا وہی قاتل زہرا کے لیے ہوگا کہ بھائی 1400 سال سے مسلمان کہہ رہا ہے ابو لہب پہ لعنت, ابو لہب پہ لعنت, ابو لہب پہ لعنت. وجہ یہ ہے کہ اس نے رسول کو جھٹلایا تھا. میں نے کہا مسلمانوں تمہیں کیا مل رہا ہے لعنت کر کے؟ کہ صاحب ہمیں اس لیے لعنت کر رہے ہیں تاکہ دنیا والوں کو بتا سکے کیا کہ ہمارا لعنت کی وجہ سنیے کہ ہمارا ابو لہب سے کوئی رشتہ نہیں ہے. بھائی لعنت کی وجہ سمجھ میں آ گئی. اب کوئی بھی کسی پہ لعنت کرے گا تو وہ یہی بتائے گا کہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. بھائی دنیا رسول کے دشمن پہ لعنت کر کے بتا رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم بطول کے دشمن پہ لعنت کر کے بتا رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اب اگر کوئی لعنت کرنے کو منع کرے تو سمجھ لینا اس کا ڈائریکٹ رشتہ ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو سمجھ جانا اس کا کوئی ڈائریکٹ رشتہ ہے. کہ صاحب یہ تو صاحب بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن صاحب یہ تو بتائیے, آپ نے بتا دیا قرآن سے کیوں نہیں مانتے, جواب دے دیا. آپ لعنت کیوں کرتے, جواب دے دیا. کیا قرآن سے بتائیے کیا لعنت جائز ہے؟ میں نے کہا صاحب بالکل نہیں. کہ یہ کیسا جواب؟ یہ ویسا ہی جواب ہے جیسے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب یہ بتائیے کیا یا علی مدد کہنا حلال ہے یا حرام؟ میں نے کہا بالکل حرام. کہا کیا مطلب؟ کہا یا علی مدد کہنا بالکل حرام ہے, لیکن سب کے لیے نہیں, صرف حرام زادوں کے لیے. ایسے کیا قاتل زہرا پہ لعنت جائز ہے؟ میں نے کہا بھائی بالکل نہیں, جائز نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے واجب ہے. کہا صاحب دکھا پاؤ گے قرآن سے؟ میں نے کہا اگر قرآن سے نہ دکھایا تو مولا کا ذاکر کیسا. کہا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا صاحب پہلے لے کے آ میرے سامنے صحیح بخاری. اس لیے کہ صاحب میں دو چیز سے پڑھتا ہوں. میں نے ابتدا میں بتایا کہ میں قرآن سے پڑھتا ہوں, لیکن اب بتا رہا ہوں میں 2 چیزوں سے پڑھتا ہوں. ایک اس کتاب سے پڑھتا ہوں جو واقعاً صحیح ہے جیسے قرآن مجید, اور ایک اس کتاب سے پڑھتا ہوں جس کا نام صرف صحیح ہے. علی والوں کا صرف اشارہ کافی ہوتا ہے, جس کا صرف نام صحیح ہے. میں نے کہا صحیح بخاری لے کے آؤ. اب صحیح بخاری میں آپ کو روایت ملے گی کہ امام بخاری نے کہا کیا کہ نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ تم بطعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. میں نے کہا لکھا ہے امام بخاری نے یا نہیں؟
تو سب نے مانا کہ ہاں بالکل لکھا ہے کہ جو فاطمہ کو ستائے اس نے فاطمہ کو نہیں ستایا، اصل میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ستایا ہے۔ تو جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے اصل میں اللہ کو اللہ کے رسول کو اذیت دی۔ کہنے لگے مانتا ہوں۔ میں نے کہا اسی مانی ہوئی بات کو قرآن سے ملا دے اور لعنت ثابت ہو جائے گی۔ کہنے لگا کہاں؟ میں نے کہا قرآن کا 22واں پارہ سورہ مبارک احزاب آیت نمبر 57 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہن میں رکھیے گا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دی۔ اب قرآن کہتا ہے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 57 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کا جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو صاحب یہ بات ثابت ہے اس لیے کہ سیدہ کا دشمن ہمیشہ لعنتی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں ایک تھوڑا سا ٹرینڈ چل گیا آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، وہ ہلکا سا ٹرینڈ یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے جب ہمارے ملک میں ایک نجاستوں کا پیکر مائک پہ آیا جس کا نام تھا ذاکر نائک، تو اس نے ایک مینٹلٹی پھیلائی، وہ یہ کہ صاحب یزید کو برا نہ کہو، یزید کو اس وقت تو وہ یہ کہہ رہا تھا یزید کو برا نہ کہو، آج ہوتا تو کہتا فلاں کو برا نہ کہو۔ اتنا ماحول الحمدللہ ہندوستان کا چینج ہو چکا ہے۔ کہا صاحب کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک شہزادے کی جنگ ایک شہزادے سے تھی، یہ بات آپ نے سنی ہوگی بہت سالوں پہلے۔ آج ایسے ہی فیس بک پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، انسٹاگرام وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ صاحب ہاں کہ صاحب فدق کے چھیننے والے کو برا نہ کہا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک طرف جو ہے وہ صدیقہ ہے تو دوسری طرف صدیق ہے۔ پہنچ گئے؟ لہذا لعنت نہ کی جائے۔ اگر میں نے اس لفظ صدیق کا آپریشن نہ کیا اور پوسٹ مارٹم نہ کیا تو حق ادا نہ کیا۔ بھائی متوجہ کہنے لگے صاحب ایک طرف صدیق ہے تو دوسری طرف صدیقہ، دوسری طرف صدیقہ ہے تو پہلی طرف صدیق، لہٰذا کسی کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے کہا صاحب پہلے تو مجھے اتنا بتاؤ کہ صدیق کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو اتنا بتایا جائے کہ صدیق کہتے ہیں کسے ہیں۔ کہنے لگے آپ ہی بتائیے۔ میں نے کہا اٹھائیے قرآن مجید، پہلے قرآن سے سن لیجئے مجھ سے کہ صدیق کہا کسے جاتا ہے۔ قرآن کا 17واں پارہ سورہ مبارک انبیاء ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو کان صدیقا نبیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے ابراہیم کو صدیق بنایا، میں نے ابراہیم کو صدیق بنایا۔ میں نے ابراہیم کو، کس نے؟ اللہ نے کس کو؟ ابراہیم کو کیا بنایا؟ صدیق بنایا۔ اب اٹھائیے صحیح بخاری، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے۔ کتنے؟ 3 جھوٹ بولے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے صدیق بنایا، لیکن مسلمان کہہ رہے پھر بھی 3 جھوٹ بولے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا، کہ پھر بھی 3 جھوٹ بولے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے صدیق بنایا، کہ پھر بھی 3 جھوٹ بولے۔ ارے اس بات سے مسلمانوں کی ذہنیت تو سمجھ میں آ گئی، جب ان کی نظر میں اللہ کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو جسے جھوٹوں نے صدیق بنایا ہو۔ جب مسلمانوں کے نزدیک اللہ کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو جسے خود جھوٹوں نے صدیق بنا دیا ہو تو پہلے تو صداقت یہاں سے گئی۔ دوسری بات
کہ بھیا اس کے سامنے مقابلے میں لا رہے ہو، سیدہ کے آگے صدیقہ لگنا سیدہ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہماری شہزادی کے نام کے آگے لفظ صدیقہ لگنا اس سے سیدہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ لفظ صدیقہ کو معراج ہے. یہ معرفتی جملہ تھا، ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن آہستہ سے پہنچا رہا ہوں، چونکہ صداقت کی محتاج ہی نہیں ہے سیدہ. دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے، پھر سمجھا دو، ایک لفظ ہوتا ہے صادقہ، ایک لفظ ہوتا ہے صدیقہ، یعنی صادق اور صدیق. ایک ثلاثی مجرد سے، اور ایک اس میں مبالغہ ہے، ایک اس میں فاعل ہے اور اس میں مبالغہ ہے. یعنی ایک کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی واقعہ ہو اس کے بعد کوئی آ کے بیان کرے تو اسے کہتے ہیں صادق. فور ایگزامپل میں کہوں، مثال دے رہا ہوں، خدا نہ کرے کہ میں راستے سے آ رہا تھا صاحب، جیسے ہی میں آیا تو میں نے ایک روڈ پہ ایکسیڈنٹ دیکھا، ایک کار سے ٹکرا گئی. آپ نے کہا اچھا، آپ نے فوراً فون ملایا، کہاں کی بات ہے؟ وہاں تو ہمارے رشتے دار. پوچھا ہاں جی ایسی ایسی بات ہے، کیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کہا صاحب ایکسیڈنٹ کا مولانا صادق ہے. یا کوئی خاتون ہوگی تو یہ صادقہ ہے. کیوں؟ چونکہ واقعے کے بعد خبر دی ہے. بھائی صادق اور صادقہ اسے کہا جاتا ہے جو واقعہ ہونے کے بعد خبر دے، لیکن صدیقہ اسے کہتے ہیں جو پہلے بول دے بعد میں واقعہ ہو جائے. اگر کہہ دے کل کپڑے درزی لے کے آئے گا، تو لہذا یہ ہے صدیقہ. اور لفظ صدیقہ شہزادی پہ کب سے صادق آتا ہے؟ متوجہ، میں عرض کر رہا تھا لعنتی نہ کہو. اب یہ لفظ صدیق اور صدیقہ یعنی لفظ صداقت اور لفظ لعنتی بڑا ملتا جلتا ہے. اب میں دکھا رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں کب سے صادقہ ہے زہرا. اٹھائیے قرآن مجید، بہت جلدی اشارہ کر رہا ہوں، سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 61 پارہ نمبر 3. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. سب کا سنا ہوا آیا مباہلہ ہے. ہوا کیا تھا؟ بچوں کے لیے عرض کروں، صرف اشارہ یہ دیکھ لوں کہ پتہ ہے یا نہیں. عیسائیوں کے اور رسول کے درمیان میں مباہلہ ہو رہا تھا، صرف اس بات کو لے کے عیسائی یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، رسول کہہ رہے تھے اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں. تو یہ کہا گیا کہ صاحب آپ اپنے بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ اور نفسوں کو لے کے آؤ. کریں گے کیا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کا مل کے جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. اگر ہم سچے ہیں تو یہ ختم ہو جائے. اگر صرف یہی کرنا تھا کہ ہم سچے ہیں تو یہ ختم ہو جائے، تو انصاف سے بتاؤ کہ کائنات کا رسول اگر اکیلے چلے جاتے اور ہاتھ اٹھا کے بددعا کر دیتے کہ پروردگار اگر میں سچا ہوں تو انہیں عیسائیوں کو ختم کر دے، تو دنیا میں کیا ایک بھی کوئی عیسائی کا بچہ باقی رہتا؟ نہیں رہتا نا. اگر صرف بددعا کرنی تھی اور صرف عیسائیت کو مٹانا تھا یا عیسائیت کے گلے میں لعنت کا حال پہنانا تھا تو رسول اکیلے بھی چلے جا سکتے تھے. رسول اکیلے نہیں گئے، اپنے ساتھ میں علی کو لیا، فاطمہ کو لیا، حسن کو لیا، حسین کو لیا. یا رسول اللہ، ارے آپ تو کائنات کے محسن، اللہ کے حبیب، روح کائنات، فخر ارض و سما، عبداللہ کے لگتے جگر، حملہ کے جاہے، اولو ما خلق اللہ، نوری کا مصداق ہے نا، آپ تو مزمل تہا یاسین ہے نا. اگر آپ دعا کر دیں تو عیسائیت مٹ جائے. کہ اللہ کو اصل میں عیسائیت مٹانی نہیں تھی، کا اصل میں مباہلہ سے ہمیں سچوں کی پہچان کروانی، ہمیں سچوں کی پہچان کروانی تھی کہ میرا محمد سچا ہے. اب جو بھی محمد کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہے. میرا حسن سچا ہے، جو بھی حسن کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہے. میرا حسین سچا ہے، جو بھی حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہے. ارے میرا علی سچا ہے، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا چاہے پیدل آئے یا اونٹ پہ بیٹھ کے آئے.
میرا نبی سچا، جو نبی کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا. میرا حسن سچا، جو حسن کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا. میرا حسین سچا، جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا. میرا علی سچا، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا. ارے میری فاطمہ سچی، اب جو بھی فاطمہ کے مقابلے میں آئے. منظر کی تقویت اور نازک مرحلے کو کوشش کیجئے گا سمجھنے کی. میرا نبی سچا، جو نبی کے مقابلے میں آئے. کون آیا؟ ابو لہب آیا، ابو جہل آیا، ابو سفیان آیا. یہ جتنے ابو تھے سوائے ابو تراب کے جتنے تھے آئے. رسول سچا، جو رسول کے پاس مقابلے پہ آئے وہ جھوٹا. ابھی میں نے بتایا کون آیا. میرا حسن سچا، جو حسن کے مقابلے پہ آئے فقیر شام جھوٹا. میرا حسین سچا، جو بھی حسین کے مقابلے میں کربلا میں آئے وہ جھوٹا. میرا علی سچا، جو بھی علی کے مقابلے پہ آئے، چاہے پیجال آئے، چاہے اونٹ پہ بیٹھ کے آئے، چاہے صفین میں آئے، چاہے نہروان میں آئے، چاہے جمل میں آئے، وہ جھوٹا. اب میں نے آپ کو چاروں کے دشمن بتا. نبی سچا، جو نبی کے مقابلے میں آئے جھوٹا. نبی کا دشمن خود نبی کے مقابلے میں آیا. علی سچا، علی کا دشمن خود جمل اور نہروان اور صفین میں علی کے مقابلے میں آیا. حسن سچا، حسن کے مقابلے میں خود فقیر شام آیا. میرا حسین سچا، حسین کے مقابلے میں خود کربلا میں آئے. ارے یہ چاروں سچے تھے، ان کے مقابلے میں سب چل کے آئے. لیکن قسم خدا کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فاطمہ کے دشمن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ چل کے فاطمہ کے مقابلے میں چلا جائے. فاطمہ نے کہا میرا دشمن بھی جو لعنتی ہے، اگر وہ نہیں آیا تو میں وہاں جا کے لعنت کروں گی. میرا علی سچا، جو علی کے مقابلے پہ آئے، جو سیدہ کے مقابلے پہ آئے. تو لعنت اصل میں عیسائیوں کا مقدر نہیں تھا. ہاں، اگر لعنت عیسائیوں کا مقدر ہوتا تو آج ہر عیسائی کے آگے لعنت اللہ لکھا جاتا. لیکن ایک ہی نام ایسا ہے جیسی زبان پہ آتا ہے فوراً نکلتا ہے، لعنت اللہ. تو لعنت اصل میں مقدر اس کا تھا. بھائی متوجہ رہیے گا، آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. فدق میں جو سیدہ نے دلائل پیش کیا، خود گئی ہیں چل کے اور لعنتی ثابت کر کے آئیے. یاد رکھیے نوجوانوں، خصوصاً فدق کے لیے کام کرو، اس لیے کہ فدق ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو سننے کے بعد انسان راہ ظلمت سے راہ نور کی طرف خود بخود گامزن ہو جاتا ہے. جوانوں خصوصاً کام کرو فدق کے اوپر. اب کرنا کیسے ہے؟ میں تمہیں خفیہ طریقہ سکھا کے جا رہا ہوں ممبر سے، جس طریقے سے ہمارے امام کے شاگردوں نے کیا. امام کا ایک سچا چاہنے والا، بھائی متوجہ، چاہنے والا کس زمانے میں تھا؟ اس زمانے میں تھا جس زمانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا پہلا امام تھا، امام اعظم ابو حنیفہ. جس وقت درس دیتے تھے 4 سے 4,500 لوگ درس کو بیٹھ کے لکھتے تھے. امام کا سچا چاہنے والا کہنے لگا آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ امام اعظم کے سامنے جا کے فدق ثابت کر کے آؤں. گئے 4,000 4,500 طالبوں کے درمیان جانے کے بعد ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گئے. جیسے درس پورا ہوا کہا کسی کا کوئی سوال؟ امام اعظم نے جیسے کہا کسی کا کوئی سوال، اس علی کے چاہنے والے نے ہاتھ اٹھا کے کہا میرا ایک سوال ہے. کہا بتائیے کیا سوال ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بھائی ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا وہ اس کا ایک سوال ہے، اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں میں. کہا بتائیے اس کا سوال کیا ہے؟ کہا اس کا سوال یہ ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رسول علی سے زیادہ محبت کرتے تھے یا ان صحابیوں سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ بھائی علی والے ہیں، اشارہ سمجھ گئے.
रसूल अली से ज्यादा मोहब्बत करते, कहते जवाब दे देते, कहा बता दीजिए, आपके पास ही तो आए हूं जवाब के लिए। कहा इसका तो सीधा सा सवाल है, जवाब है। कहा बताइए। कहा रसूल असल में इन सहाबियों से ज्यादा मोहब्बत करते थे, अली से इतनी नहीं करते थे। कहा ठीक है, मैंने यही कहा था, लेकिन उसने दलील मांगी है। उसने दलील मांगे। कहा ठीक है, जाके दलील दे देना। कहा बताइए। कहा इसकी तो सीधी सी दलील है। कहा बता दीजिए। कहा दलील ये है, रसूल अली से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते थे, इनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। कहा दलील। कहा दलील ये है कि रसूल इन्हें तो हमेशा अपने पास में बिठाए रखते थे, अली को जंग करने भेज देते थे। ये कितनी मोतबर दलील है, कितनी मोतबर दलील है। कहा साहब इन्हें पास बिठाए रखते थे, अली को जिहाद करने भेज देते थे, अली को जिहाद में भेज देते थे, अली को जिहाद में भेज देते। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जुमला कह दूं कि इन अक्ल के अंधों को कौन बताए कि जिहाद भी तो सिर्फ मर्दों पे वाजिब होता है। जिहाद भी तो सिर्फ मर्दों पे वाजिब होता। कहने लगे साहब इन्हें पास बिठाए रखते थे, अली को जिहाद पे भेज देते। कहने लगे साहब मैंने यही कहा था अपने भाई से। कहा फिर? कहा उसने कुरान की आयत पढ़ दी। कहा कौन सी आयत? कहा कुरान 5वां पारा सूरह निसा, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन। का परवरदिगार बैठने वालों को पसंद नहीं करता, लड़ने वालों को पसंद करता। मैदान में जिहाद करने वाले को पसंद करता है, बैठने वाले को नहीं। कहा अच्छा ठीक है। कहा दूसरी दलील दे दीजिए। कहा दूसरी दलील भी है मेरे पास। कहा बताइए। इमाम आदम कहते हैं दूसरी दलील ये है कि रसूल इनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, अली से नहीं। कहा दलील? कहा दलील ये है, देखो आज तक इन्हें अपने आसपास लिटा रखा है, अली को इतनी दूर नजफ में दफन करवाया है। हाय 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 हाय। देखना अली का चाहने वाला कहां लेके आएगा। कहा मैंने यही कहा था। कहा फिर? कहा मेरे भाई ने फिर आयत पढ़ दी। कहा आप कौन सी आयत पढ़ दी? कहा कुरान का 22वां पारा सूरह मुबारक है हिसाब आयत नंबर 53, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का सही कहते हो कि ये नबी के पास दफन है, लेकिन कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी ला युज़न लकुम। ए ईमान लाने वालों, नबी की जगह पे तब तक दाखिल नहीं होना जब तक तुम्हें इजाजत न मिल जाए। बताओ दफन करने की इजाजत किसने दी? दफन करने की इजाजत किसने दी? तो इमाम आदम कहने लगे हाँ। का बताइए दलील? कहा है तो इसके ऊपर दलील। का बताइए। का चूंकि ये जो दफन है ना, हाँ ठीक है। का चूंकि इनकी बेटियां नबी की जोजा थी। कहाँ थी? तो नबी की जोजा थी, नबी की गर्दन पे इनका मेहर बनता था। कहा ठीक है बनता था। का चूंकि नबी ने मेहर नहीं दिया था, मेहर के बदले में ये जगह मिली, मेहर के बदले में ये जगह मिली। कसम खुदा की इतना कह रहा था। उसने कहा मैंने यही कहा था। कहा फिर? कहा मेरे भाई ने फिर आयत पढ़ दी। आप कौन सी आयत पढ़ी? कहा मेरे भाई ने कहा कुरान मजीद में अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आतैता उजूरहुन्ना। ए रसूल तुम मेहर पहले देते हो, निकाह बाद में करते। तो जो बोल फेंके वो नो बोल डिक्लेयर हो जाए। कहा साहब अच्छा ठीक है। कहा कोई और दलील? कहा आखिरी बची है। कहा वही बताओ, उसी के लिए तो आया हूं यहां पे। कहा वो दलील ये है चूंकि इनकी बेटियां, गौर से सुनिएगा कहां लेके आना था और ले आया बंदा। चूंकि इनकी बेटियां नबी की जोजा थी। कहां थी? तो नबी के जाने के बाद, नबी के जाने के बाद, नबी के जाने के बाद ये जोजा थी। तो नबी के जाने के बाद इनको नबी की मीरास मिली, नबी की मीरास मिली, नबी की मीरास
میراث ملی، نبی کی میراث ملی. کہ میں نے اپنے بھائی سے یہی کہا تھا کہ پھر کہ اس نے پھر قرآن پڑھ دیا. سورہ نساء 4 پارہ 11ویں اور 12ویں آیت. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی شوہر مر جائے تو اس کی زوجہ کا اس کے مال میں سے 8واں حصہ ہوتا ہے، اس کی اولاد کا پہلا حصہ ہوتا ہے. ارے بیٹی کا فدق تو دیا نہیں. تو جس کا 8واں تھا اس کو دے دیا، جس کا پہلا تھا. اب ایک جملہ میں بڑے غور سے ممبر سے حق ادا کر کے کہہ رہا ہوں کہ صاحب جو بھی نبی چھوڑتے ہیں وہ قوم کا صدقہ ہوتا ہے، وہ قوم کا ترکہ ہوتا ہے، وہ نبی کی میراث نہیں ہوتی. مسلمانوں کے رہبر نے کہا تھا، نبی نے کہا نوارث بچے ہیں، نوارث بناتے ہیں، جو بھی چھوڑیں گے وہ نبی کا نہیں ہے بلکہ صدقہ ہے، قوم کا حق ہے. اب میں بے ساختہ جملہ کہتا ہوں، ارے جو بھی نبی نے چھوڑا، جب ہر چیز قوم کا حق اور صدقہ ہے تو بھیا رسول مسلمانوں نے نبی کے بانے کے بعد حسنین کی ماں کا فدق تو لے لیا، مسلمانوں کی اماں کا حجرہ کیوں نہیں لیا؟ حسنین کی ماں کا فدق لے لیا لیکن مسلمانوں کی اماں کا حجرہ چھوڑ دیا. تو یہ جوہری کیوں بجائی گئی؟ یہ دلیل قائم کیجئے اذان گرامی. فدق کے لیے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیجئے، اتنی آہنی دیوار بن جائیے کہ کوئی ٹکرائے تو ٹوٹ کے گر جائے. یہ فدق کا معاملہ ہے. فدق پہ ایک سے ایک مناظرے ہیں، اس لیے کہ دامن وقت میں میرے پاس گنجائش نہیں کہ میں آپ کو بہت زیادہ سناؤں. بس ہلکی سی ایک جھلک دکھلا کے جا رہا ہوں ایک مناظرے کی. جب تک زندہ رہیے گا یہ جملہ یاد رہے گا آپ کو. مناظرہ، اتنے بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں فدق پہ، لیکن ایک مناظرہ ایسا ہے کہ جس کی تیاریاں 6 مہینے تک چلی ہیں. 6 مہینے تک علماء دیوبند نے اپنے آپ کو یہ کہہ کے اپنے حجرے اور اپنی لائبریری میں بند کر لیا تھا کہ اب تب ہی نکلیں گے جب فدق کو غلط ثابت کر سکیں. 6 مہینے تک تیاریاں ہوئی ہیں اور مناظرہ 5 منٹ میں ختم ہو گیا. اب سمجھیے کہ کس عالم کا ہوگا. جب 6 مہینے بعد وہ تاریخ آئی نا تو صاحب 3000 علماء 6 مہینے کی تیاری کے بعد 3 ٹرک بھر کے کتابیں آئی تھیں. ادھر 3000 علماء اور ادھر اکیلا محمد اسماعیل دیوبندی. ادھر اکیلا محمد اسماعیل دیوبندی، ادھر 3000 علماء. 3000 علماء. انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم رسول کو زندہ مانتے ہو یا مردہ؟ محمد اسماعیل دیوبندی نے کہا میں رسول کو زندہ مانتا ہوں. وہ اٹھے اور اٹھ کے جانے لگے، اٹھے اور اٹھ کے جانے لگے. کہا کیا ہوا؟ کہا مناظرہ ختم ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا تم فدق ہار گئے. کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے خود کہا ہے کہ تم رسول کو زندہ مانتے ہو. کہا بالکل مانتا ہوں. کہا جب رسول زندہ ہے اور فدق میراث ہے تو زندہ کی تو میراثی نہیں بٹتی، زندہ کی تو میراثی، تو لہٰذا تم ہار گئے، ہم جیت گئے. جانے لگے. محمد اسماعیل دیوبندی جیسے ہی مشکل میں گرے نا تو فوراً نجف کا رخ کیا. اے نجف والے علی، اے میرے مشکل کشا، آج شہزادی کے حق کی بات عطا کر دیجئے. اور یہ اپنا مجرب عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، تجربہ کیا ہوا. اگر کبھی بھی مشکل میں پھنسو نا تو فوراً نجف کا رخ کر لینا. نجف والے مولا مدد کر دی. یہ طریقہ میں نے سلیقہ سرزمین لکھنؤ سے سیکھا ہے. ہاں، لکھنؤ میں ایک تانگا چلانے والا ایک بہت بڑا شاعر تھا. وہ چلتے پھرتے ایسے ہی شعر کہہ دیا کرتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ اسے لوگوں نے گھیر لیا اور گھیر کے کہنے لگے اگر تم نے ابھی مصرع نہ لگایا نا تو تمہیں آج کے بعد اسٹیج پہ نہیں آنے دیں گے. پروپیگنڈے کے ساتھ مصرع دیا گیا. کون سا؟ کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. میدان جنگ میں
بس اتنا کہنا تھا. وہ کہتا ہے میں نے نجف کا رخ کیا ہے, نجف والے علی اگر آج مدد نہ کی تو میری عزت کی بات ہے, مولا مدد کر دیجئے, میری عزت چلی جائے گی. ادھر سے ساقی کوثر نے فوراً اس کے ذہن میں علم کوثر ڈالا, کہا ٹھیک ہے مصرع لکھو. کہا اتنی جلدی؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں اس کا چاہنے والا ہوں جو ایک پیر رقام میں رکھنے کے بعد دوسرا پیر رکھنے سے پہلے پورا قرآن سنا دے. کہا ٹھیک ہے مصرع لکھو. کہا کیا؟ کہا تم یہی تو کہہ رہے تھے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. کہا لکھو مصرع, بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر. بس سمیٹ دی میں نے گفتگو. تو کبھی بھی ضرورت ہو تو نجف کا رخ کرنا فوراً. محمد اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں میں نے نجف کا رخ کیا, مولا آج شہزادی کے حق کی بات عطا کر دیجئے. ادھر ساقی کوثر نے ان کے ذہن میں علم کوثر ڈالا. اب جیسے علم کوثر آیا انہوں نے بھاگتے ہوئے مولویوں کے قدم دے کے کہنے لگے مولویوں رک جاؤ, جواب لے جاؤ. ادھر سے مولوی نے گردن گھما کے کہا نہیں رکیں گے. کہا رک جاؤ. کہا نہیں رکیں گے. رک جاؤ. کہا نہیں رکیں گے. بہت زیادہ ذہین تھے, کہنے لگے پتہ ہے مجھے کیسے روکنا ہے اپنے دل میں. کہنے لگے سنو. کہا ہمیں پتہ ہے میرے روکنے سے تم رکو گے نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل تمہارے باپ دادا جب نبی کے روکے سے نہ رکے. کل تمہارے باپ دادا جب نبی کے روکے سے نہ رکے, بس اتنا کہنا تھا کہ وہ رک گئے. آخری جملہ مجلس ختم کر دی میں نے. جب تمہارے باپ دادا نبی کے روکے سے نہ رکے, اتنا کہنا تھا کہ وہ رک گئے. اب جیسے رکے گا کہنے لگے ٹھیک ہے جواب دو. کہنے لگے یہ بتاؤ تمہارا سوال تمہارے حوالے, تم بتاؤ کہ تم رسول کو زندہ مانتے ہو یا مردہ. آخری جملہ چاہے جیسے استقبال کرنا. کہ تم بتاؤ رسول کو زندہ مانتے ہو یا مردہ. کہنے لگے ہم بھی رسول کو زندہ مانتے ہیں. بس اتنا کہنا تھا. محمد اسماعیل دیوبندی اٹھا, اپنی شیروانی کو سمیٹا, اپنی ٹوپی کو ترچھا کیا, اپنی نالین جوتیوں کو بغل میں دبایا اور جانے لگے. کہا کیا ہوا؟ کہا مناظرہ ختم ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا تم تو آئے تھے فتح کو غلط ثابت کرنے, تمہارا تو پورا مذہب ہی غلط ہو گیا. آخری فکرہ ہے سن لینا پوری طاقت کے ساتھ. کہا تم تو آئے تھے فتح کو غلط ثابت کرنے, تمہارا تو پورا مذہب ہی غلط ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے خود کہا ہے کہ تم رسول کو زندہ مانتے ہو. کہنے لگے ہاں. کہا سنو, ارے جب رسول زندہ ہے, جہاں زندہ کی میراث نہیں ہوتی وہاں زندہ کا خلیفہ بھی نہیں ہوتا. میراث نہیں ہوتی وہاں زندہ کا خلیفہ بھی نہیں ہوتا. تو جب خلیفہ ہی غلط ہے تو اسلام میں یہ فرقہ صحیح کیسا؟ یہ تو فدق کے لیے نوجوانوں خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں. آفس جاتے ہو, کالج جاتے ہو, اسکول میں جاتے ہو, چائے کی دکان پہ بیٹھتے ہو, اغیار کا مجمع ہوتا ہے, کچھ کرو نہ کرو حق زہرا پہ گفتگو ضرور کیا کرو. اس لیے یہ مظلوم ہے حق, اس پہ اچھے اچھے لوگ, اسے منبر سے بھی چھیڑ دیا جاتا ہے ذکر تو بہت سو کے چہرے اتر جاتے ہیں. اتنی مظلومہ ذات کا نام ہے زہرا. ذرا سوچئے کہ اس مظلومہ بی بی سے بڑی کون مظلومہ ہوگی کہ جو دربار میں جانے سے پہلے کمر سیدھی تھی لیکن دربار سے لوٹ کے آئی ہے تو کمر خمیدہ ہو چکی تھی. وہ بی بی جب دربار میں گئی تھی تو بال کالے تھے, جب دربار سے آئی ہے تو سفید بال لے کے آئی. اجرکم العزت. میں آپ کو احساس کراؤں, قسم خدا کی بڑا گریہ کرو گے. کسی نے امام حسن سے پوچھا یا ابن رسول اللہ اتحب المدینہ, کیا آپ مدینے سے محبت کرتے ہیں؟ امام نے کہا نعم انا احب, ہاں مجھے مدینے سے بڑی الفت ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, جب آپ مدینے سے اتنا پیار کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ مدینے کی اس گلی میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟
بس اتنا کہنا تھا میرا مولا تڑپ گئے. کہنے لگے کیا یاد ہے مولا کیا ہوا؟ کہا میرا بچپنا تھا, میں اپنی اماں کے ساتھ دربار سے اسی گلی سے آ رہا تھا. اماں کے ایک ہاتھ میں نانا کی تحریر تھی, ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. اسی گلی میں میری اماں کا قاتل رہتا ہے. ارے اس نے دروازہ کھولا, باہر آیا, کہنے لگا میری اماں سے یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ میری اماں نے کہا میرے نانا کی تحریر ہے. اس نے تحریر کو لیا اور پارا پارا کر کے اپنے قدموں سے رودنے لگا. کہ امام کہتے جیسے ہی میری اماں نے اپنے بابا کی تحریر کو بچانا چاہا, اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری اماں کے چہرے پہ ایسا تماچا مارا. میری آنکھوں کے سامنے میری اماں کے چہرے پہ ایسا تماچا مارا کہ میری اماں اسی گلی میں گر گئی. اس دن سے حسن اس گلی میں نہیں جاتا. اجرکم اللہ سے. دوسری روایت خود امام حسن سے, امام سے فرمایا ہے امام اپنی زندگی میں سب سے سخت ترین لمحہ بیان کیجیے. قسم خدا کی کلیجے پہ وار کرتی ہے زہرا کی مصیبتیں. بس فکر کیجئے گا امام سب سے زندگی کا سب سے مشکل وقت وہ تھا جب ہم اپنی اماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میری اماں میرے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. میرے بابا کا چہرہ زرد ہو چکا تھا. اسی اصلہ میں ہم اندر تھے, ہمارے دروازے میں لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آئی. میری ابا نے میرے بابا سے گالی یہی رہنا بچا رہی ہوں. امام کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری اماں دروازے پہ گئی, ادھر سے انہوں نے کہا علی کو باہر نکال دو, آگ لگا دیں گے. میری اماں نے کہا نہیں میں علی کو نہ آنے دوں گی. امام کہتے ہیں انہوں نے دروازے میں آگ لگا دی. روایت کو لکھا ہے شیخ عباس قمی نے, وہ کہتے ہیں امام حسن نے فرمایا جیسے ہی دروازے میں آگ لگی میری اماں نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے میں لگا دیے. دروازہ جلتا رہا, اماں کے ہاتھوں پہ آگ چھوتی رہی, لیکن اماں نے دروازہ نہ چھوڑا. اجرکم اللہ خیر. اماں نے دروازہ نہ چھوڑا. آخری جملہ سنیے گا اس روایت کا. امام کہتے ہوا یہ کہ جیسے ہی دروازہ جلنے لگا ادھر کنفس نے لات ماری, چلتا ہوا دروازہ میری اماں کے شکم پہ گرا. امام کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نیچے فرش تھا, بیچ میں میری اماں, ان کے اوپر جلتا ہوا دروازہ کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جس دروازے کے نیچے میری اماں تھی 35 آدمی اسی پر اپنے پیر رکھ کر جا رہے تھے. جیسے ہی وہ گزرے, ارے اب جو میں نے ابا کو دیکھا اماں دروازے کے نیچے پسلیاں پکڑے کہہ رہی تھی ہائے میرا موسے. عزاداروں بڑی سخت روایت ہے, میں پڑھ لے جاؤں مولا طاقت دے دے. روایت کہتی ہے امام کہتے ہیں جیسے ہی وہ 35 آدمی دروازے کے اوپر سے گزرے میری ابا دروازے کے نیچے اپنی پسلیوں کو پکڑ کے کہہ رہے میرا محسن باہر آ گیا. امام کہتے ہیں وہ رکے نہیں, وہ آدمی میرے بابا علی کے پاس گئے, بابا کے گلے میں رسی ڈالی, میرے بابا کے زلفیں پکڑی, گھسیٹتے ہوئے باہر لائے. امام کا جملہ سن پاؤ گے, برداشت کر لینا, بڑا سخت جملہ. امام کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک طرف میری اماں دروازے کے نیچے, ایک طرف میرے بابا رسیوں میں جکڑے ہوئے. ارے میں اماں کو بچاؤں یا بابا کو بچاؤں؟ امام کہتے ہیں
بس اتنا نہیں تھا، اب جیسے ہی وہ بابا کو لے کے جا رہے تھے میری اماں نے اپنی پسلیوں کو چھوڑا، ایک ہاتھ سے پسلی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے بابا علی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے علی کو نہیں چھوڑ۔ انہوں نے کہا علی کو چھوڑ دو، کہا جب تک سیدہ زندہ ہے، سیدہ کی سانس میں سانس باقی ہے، علی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اشارہ کیا، ارے سیدہ کے ہاتھ پہ کل فضل تازیانہ لہرایا، اب جو ہاتھ پہ تازیانہ مارا، امام کہتے ہیں میری اماں کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میری اماں کے ہاتھ کی ہڈی امام کہتے ہیں میری اماں کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں جب تک سیدہ زندہ رہی کبھی ہاتھ نہ اٹھایا۔ ارے اٹھاتی کیسے؟ جس کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہو وہ بی ہاتھ کیسے اٹھائے؟ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ ایک جگہ پہ مجبور ہو گئی۔ ارے جانتے ہو گا جب غسل و کفن دے کے تیار کر دیا، حسین نے گوشے سے کہا اماں جب تک نہ اماں جب تک نہ بلاؤ گی اماں حسین نہ آئے گا۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں زہرا کا ٹوٹا ہوا ہاتھ اٹھ گیا، آجا میرے حسین قریب پہنچے، قدموں کو پکڑا اور پکڑ کے کہتے جملے کی حساسیت کو احساس کرنا، قدموں کو پکڑ کے کہتے یا امبا علم نے کے لوزن، اے امبا تیرا غریب بیٹا آیا ہے، کلی بیلی اماں دو باتیں کر لو، میری جان نکلے جا رہی ہے، ابا میں یتیم